وہ ہے بھائیو یہ تسبیح والا ایشو. یہ تسبیح والا ایشو بعض لوگوں کو ہضم نہیں ہوا، تو میں اب چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ایشو کو بھی کنکلوڈ کر دیا جائے. وہ اس بلو کارڈ اور گرین کارڈ دونوں کارڈز کے اینڈ پہ میں نے ایک جملہ لکھا ہے. سنن ابی داؤد 1501 نمبر حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ قیامت کے دن انگلیاں ہمارے ذکر کی گواہی دیں گی. یہ حدیث پوری اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا کہ اے عورتوں اپنی انگلیوں پر شمار کیا کرو، اللہ تعالیٰ ان انگلیوں کو زبان دے گا، یہ تمہارے ذکر کی گواہی دیں گی انگلیوں پر. 1501 نمبر حدیث سنن ابی داؤد کے اندر. اسی کے تحت میں یہ کہتا ہوں کہ دائیں اور بائیں ہاتھ دونوں پر شمار کرنا چاہیے. میں تو چاہتا ہوں میں رفع الیدین بھی دونوں ہاتھوں سے کرتا ہوں، رفع الیدین دونوں ہاتھوں سے ہوتا ہے، تو ذکر بھی اگر میں دونوں ہاتھوں پر کروں میرے دونوں ہاتھ گواہی دیں قیامت میں، کوئی حرج نہیں اس کے اندر. تو اگر کوئی اجتہاداً کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے پسندیدہ کام دائیں طرف سے دائیں ہاتھ سے کرتے تھے، تو وہ ٹھیک ہے، وہ صرف دائیں پہ کرے، لیکن بائیں والے کو برا نہ کہے. اور جس حدیث کی بنیاد پہ وہ برا کہتے ہیں اور کہتے ہیں وہ جناب حدیث موجود ہے، وہ حدیث سنن ابی داؤد میں 1502 نمبر حدیث ہے، وہ پکی ضعیف روایت ہے. اس میں اعمش مدلس ہے اور آرام سے روایت کر رہے ہیں. یعنی یہ تو اسماء اور رجال کے بالکل بیسک سٹوڈنٹ کو بھی پتا ہے. صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ پیٹ رول ہے کہ آمش کی یا کوئی اور جتنے بھی مدلسین کی آن والی روایتیں جو ہیں وہ سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہیں. اس میں تو آمش امام المدلسین ہے. آمش، سفیان ثوری اور سفیان ابن عیینہ، یہ تینوں تو امام المدلسین ہیں. یہ تو ضعیف راویوں سے بھی تدریس کرتے تھے، ثقہ سے نہیں، صرف ضعیف سے بھی کرتے تھے. یعنی اتنے بڑے بڑے مدلسین ہیں. اس سے بڑے مدلس حسن بصری، جو ان جیسے ہزاروں لوگوں کو ایک حسن بصری تابعی بنتے ہیں، ان کی تدریس والی روایتیں بھی نہیں لی جاتی. مسئلہ نمبر 36 میں رسول نے ضعیف الاسناد اور من گڑت احادیث کا فتنہ، اس میں آمش کی تدریس کی وجہ سے کیا کیا فتنہ کھڑا ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیں. اس میں نے وہ روایتیں بیان کی ہیں، انتہائی گستاخانہ روایتیں جس میں آمش کی تدلیس ہے. تو وہ آمش کی تدلیس ہے اور انہوں نے ان سے روایت کی، چونکہ یہ سکہ ہوتے تھے. یہ نہیں تھے کہتے حدثنا یا اخبرنا کہ مجھے فلاں نے حدیث بیان کی ہے اس نے خبر دی، وہ کہتے تھے ان فلاں سے روایت ہے. تو بیچ میں اب بندہ نہیں بتاتے تھے کہ کون ہے. تو اگر جھوٹے ہوں تو کہنا حدثنا، تو پکڑے جائے نا کہ تیری تو ملاقات ہی نہیں، تو نے یہ کیوں کہا. تو یہ تدریس ایک مطلب اس زمانے میں ایک فتنہ اٹھا، اس کا شکار کچھ محدثین بھی ہوئے. حتیٰ کہ امام شعبہ کہتے ہیں میں تو زنا سے بدتر سمجھتا ہوں تدلیس کرنے کو. تو بہرحال ہم امام شعبہ کے ساتھ ہیں، تدریس ہے بری چیز ہے، لیکن مدلس کی روایت قبول ہوتی ہے اگر وہ سما کی تصریح کر دے، کسی اور ریفرنس سے ثابت ہو جائے. وہ جھوٹا تو نہیں ہوتا نا کہ وہ اپنے آپ کو حدثنا یا اخبرنا کے ساتھ بات کرے، وہ کہتا ہے ان فلاں. تو بہرحال یہ ایک ٹیکنیکل گفتگو ہے. مسئلہ نمبر 36 سن لیں. تو آمش مدلس ہے 1502 نمبر، جس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ پر شمار کرتے تھے اور روایت ہی ضعیف ہے. فارغ ہو گئی. اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے مغرب کی نماز الحمدللہ شیخ زبیر علی صاحب نے مجھے مصلی پہ آگے کیا. 17 جون 2009 کی بات ہے جب میں نے ان کا انٹرویو کیا. تو اس کے بعد میں نے ان کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ دونوں پہ شمار کر رہے تھے. بڑی آسانی رہتی، بندہ بھولتا نہیں ہے. ویسے تو دائیں پہ بھی جو آتی ہیں وہ نہیں بھولتے، لیکن یہ ہے کہ ذرا دونوں ہاتھ. تو میں نے کہا شیخ صاحب یہ کیا؟ دو کہتے ہیں علی بھائی روایت تو ضعیف ہے، تو دونوں پہ کرنا چاہیے تاکہ یہ انگلیاں گواہی دیں. الحمدللہ. تو میں نے خود دیکھا ہے، میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ بالکل درست ہے، دائیں ہاتھ پہ بھی بائیں ہاتھ پہ بھی. اب رہا مسئلہ بھائیو یہ مصباح کا. اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مصباح. میم سین با الف ہا. ایک مصباح وہ ہے وہ قندیل جو مشکات المصابیح والا مصباح ہے، وہ سواد کے ساتھ ہے. یہ مصباح ہے، ٹھیک ہے. تسبیح جس سے کی جائے وہ چیز. تو یہ مصباح اور تسبیح کے حوالے سے سنن ابی داؤد کی 1500 نمبر حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ. شیخ زبیر علی صاحب نے اس حدیث کو نقل بھی کیا، بلکہ ایک پورا انہوں نے ریسرچ پیپر اپنے فتویٰ لکھا ہے. میں حوالہ بھی دے دیتا ہوں. شیخ زبیر علی صاحب کا فتاوی علمیہ جلد 1 اور صفحہ 474 پہ انہوں نے یہ تسبیح کا مسئلہ جو ہے وہ اس کو ایڈریس کیا، اور یہی حدیث لے کے آئے ہیں جو ابو داؤد میں بھی موجود ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے، اور المستدرک الحاکم میں بھی موجود ہے، اور امام زابی نے بھی موافقت کی ہے. ابو داؤد 1500 نمبر حدیث کے ایک عورت جو ہے وہ گٹھلیوں اور کنکریوں کے اوپر کچھ پڑھ رہی تھی، انفرادی ذکر کر رہی تھی، اجتماعی ذکر نہیں تھا. اجتماعی ذکر والا معاملہ پھر بدعت ہو جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، آپ نے فرمایا کہ یہ کیا پڑھ رہی ہو؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں ذکر کا. آپ نے فرمایا اس سے آسان کام نہ تجھے بتاؤں. تو آپ نے پھر اس کا ایک وظیفہ تعلیم فرمایا، سبحان اللہ عدد ما خلق اللہ، اور اس طرح آگے الفاظ آتے ہیں. تو یہ آسان ہے، لیکن اس کو آپ نے منع نہیں کیا. نبی پہ واجب ہوتا ہے کہ غلط کام کو منع کرے. اس کو منع نہیں کیا کہ یہ نہ کرو، بلکہ کہا اس سے آسان بتا دیتا ہوں. تو ہمارے نزدیک بھی انگلیوں پہ پڑھنا افضل ہے، تسبیح صرف جواز ہے.
لیکن جو لوگ بدعت کہہ رہے ہیں اور خام خواہ ایک تصوف، ہمیں بھی تصوف کی چیزوں سے اختلاف ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ ہم جو ہے وہ جائز چیزیں بھی جو ہے ان کی وہ غلط کہنا شروع کرتے ہیں، تو یہ نہیں، مصباح بالکل ثابت ہے۔ اور اس حوالے سے جو سنن دارمی کی ایک روایت ابن مسعود کی پیش کی جاتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ مسجد میں لوگ وہ چادر بچھا کے وہ ذکر کوئی کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ایک کہتا تھا پڑھو 100 دفعہ سبحان اللہ، سارے کنکریاں پھینکتے تھے، انہوں نے ان کو اٹھوا دیا۔ وہ اجتماعی ذکر تھا، انفرادی ذکر بالکل درست، اجتماعی تو آپ اشراق کی نماز کی بھی جماعت کروانا شروع کر دیں، بدعت ہوگی۔ انڈیویجول آپ پڑھتے ہیں، اجتماعی کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور انڈیویجول کی تو حدیث مرفوع موجود ہے۔ بہرحال اس میں صوفیاء سے میری بات ہوئی، وہ تو اس میں دو طبقات ہیں، ایک تو کہتے ہیں یہ روایتی ضعیف ہے، دارمی والی، ابن مسعود والی، کنکریوں والی، لیکن وہ حسن تو ہے، اور دوسرے کہتے ہیں جی ابن مسعود کی یہ ذاتی فتویٰ ہے، ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے۔ یہ ایسے بھی مفتی ہیں یہاں ہمارے جیلوں میں بھی، مفتی صاحب مجھے کہتے ہیں میں تو ایگری نہیں کرتا ان کے ساتھ، روایت صحیح بھی ہو۔ تو بہرحال ہم دونوں کے ساتھ نہیں، تینوں کے ساتھ نہیں ہیں، نہ صوفیوں کے اس گروہ کے ساتھ، نہ اس کے ساتھ، نہ سلفیوں کے ساتھ، نہ صوفیوں کے ساتھ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اجتماعی ذکر بدعت ہوگا، انڈیویجول اگر کرے تو حدیث مرفوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا، آپ نے اس کو نہیں منع کیا، حدیث تقریری کے اندر یہ شامل ہے، لہذا یہ بالکل صحیح ہے۔ جس طریقے سے انفرادی دعا بھی ٹھیک ہے، آپ نماز، فرض نماز کے بعد یہ اذکار آپ ہاتھ اٹھا کے کریں انفرادی طور پہ۔ اجتماعی دعا تب ہوگی توسل کے لیے کوئی آپ کو کہے کہ دعا کر دیجئے، لیکن انڈیویجول دعا آپ کریں جتنی مرضی ہاتھ اٹھا کے کریں، بلکہ المستدرک الحاکم میں 1832 نمبر حدیث ہے، جلد 1 صفحہ 675 پر، کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے اور حیا فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کر دعا کرے کہ اسے محروم لوٹائے۔ جو ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اللہ تعالیٰ بھی حیا کرتا ہے کہ میں نے اسے محروم نہیں لوٹانا، یہ افضل ہے۔ تو انڈیویجول طور پر آپ بالکل کریں۔ اسی طریقے سے چہرے پہ ہاتھ پھیرنا بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو حدیث ہے مستدرک کی، اس کی ضعیف سند ہے ابو داؤد میں، لیکن المستدرک کا میں نے جو حوالہ دیا وہ صحیح ہے کہ ہاتھ اٹھا کے جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ حیا محسوس کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ابو داؤد میں ایک ضعیف روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے، لیکن وہ روایت بالکل ضعیف ہے، لیکن اس کی صحیح سند بھی ایک موجود ہے۔ الادب المفرد امام بخاری کی کتاب 609 نمبر میں، اور قربان جاؤں شیخ زبیر علی صاحب نے مشکات میں جب ابو داؤد کی یہ روایت آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے، کیونکہ عرب کے مولوی اسے بدعت کہتے ہیں، تو شیخ صاحب نے اس کے فٹ نوٹ میں لکھا کہ یہ روایت تو ضعیف ہے، مشکات 2245، لیکن الادب المفرد 609 نمبر حدیث ثابت ہے کہ ابن عمر اور ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما دعا کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے، اور اس کی سند بخاری کی سند ہے، صحیح بخاری میں 10 حدیثیں اس سند کے اوپر موجود ہیں۔ ایک بار مجھے ایک بندے نے سعودی عرب سے ای میل کی کہ جی وہ عرب کا ایک مفتی کہہ رہا ہے جی یہ روایت ضعیف ہے، میں نے کہا یہ بخاری 10 حدیثیں میں انہوں کٹ کے بھیجیاں، کہنا جی اب کہتا جی وہ خاموش ہو گیا لیکن مانا بھی کوئی نہیں، جھوٹا پہ گیا لیکن منیا نہیں، مننا تو پھر بھائی جی یہ تو کہنا بڑا آسان ہے نا، قرآن حدیث آئے تو ہم مان لیتے ہیں، تو جب اپنے پہ پڑتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کون مانتا ہے۔ بہرحال یہ مصباح جو ہے یہ بالکل ثابت ہے، اور مسجد نبوی اور بیت اللہ شریف میں یہ بکتی ہیں تسبیحیں، کوئی منع نہیں کرتا اس کو، مصباح کو بیچی جاتی ہیں اور کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا، اور وہ علماء عرب میں بھی لوگ ہیں اور باقاعدہ فتوے موجود ہیں علماء عرب کے کہ یہ جائز ہے، چند مخالفت بھی کرتے ہیں شیخ البانی وغیرہ، لیکن ان کی مخالفت کی کوئی حیثیت نہیں، ہمارے سلف سے بھی ثابت ہے، وہ میں آخر میں حوالہ دے دیتا ہوں۔ یحییٰ بن سعید القطان بخاری اور مسلم کے مشترکہ راوی ہیں، المتوفى 198 ہجری، ان کے بارے میں تاریخ یحییٰ بن معین میں امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ المتوفى 233 ہجری لکھتے ہیں کہ وہ بڑے نیک بزرگ تھے، ان کا ایک جبہ تھا جو وہ پہنا کرتے تھے، اور جبے میں بڑی لمبی تسبیح ہوتی تھی جس سے وہ پڑھا کرتے تھے۔ الحمدللہ، تاریخ ابن معین، حوالہ سن لیں، جلد 1 صفحہ 126۔ تو یحییٰ بن سعید القطان کو کوئی بدعتی کہے گا؟ کوئی مائدہ لال جمع ہے امام بخاری امام مسلم سے دادا استاد ہوں، تو وہ بھی یہ مصباح تسبیح استعمال، مصباح لفظ لکھیں مطبوعۃ شاملہ میں، وہ روایت انشاءاللہ کھل جائے گی۔ بہرحال بدعت کے حوالے سے میری ایکسکلوسیو گفتگو ہے، مسئلہ نمبر 75A اور 75B، بدعت پہ 5 اشکالات کا تحقیقی جائزہ اور بدعتی امام کے پیچھے۔ وما تکونوا فی شأن، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں ہوتے کسی بھی حال میں، وما تتلو منہ من قرآن، اور نہ یہ کہ آپ قرآن میں سے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، ولا تعملون من عمل، اور نہ یہ کہ آپ جتنے بھی اعمال کر رہے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان، الا کنا علیکم شہودا، مگر یہ کہ ان تمام اعمال کے موقع پر ہم خود گواہ ہوتے ہیں۔
یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب بھی قرآن کی تلاوت کریں یا آپ کسی بھی حال میں ہو یا کوئی بھی نیک عمل کریں تو آپ کا اللہ آپ کے ان تمام اعمال پر گواہ ہوتا ہے، خود بغیر فرشتوں کے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کا محتاج نہیں۔ اذ تفیضون فیہ، جبکہ آپ کوئی بھی کام شروع کر رہے ہوتے ہیں۔ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرۃ فی الارض، اور نہیں چھپا ہوا ہے آپ کے رب سے کوئی ذرہ بھی زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ ہی آسمان میں، ولا اصغر من ذلک، اور نہ ہی کوئی اس ذرے سے بھی چھوٹی چیز، یعنی ذرے سے بھی، ایٹم سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہے تو وہ بھی، ولا اکبر، اور نہ اس سے بڑی شے کوئی، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ یعنی نہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اس چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے ہی اپنے ڈیوائن نالج کی وجہ سے ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ تو اس آیت کے اندر بڑی خوشخبری ہے امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پرٹیکولر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام علیہم رضوان کے لیے، کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں یا کسی بھی حال میں ہوتے ہیں یا کوئی بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا کنا علیکم شہودا، ہم خود گواہ ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب علیہم رضوان کے اعمال پر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی اہل ایمان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ لہذا اس کانٹیکسٹ میں 3 احادیث بڑی اہم ہیں، میں یہاں پر بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی حدیث صحیح مسلم سے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6853 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی کوئی شخص علم حاصل کرنے کے لیے سفر کو اختیار کرتا ہے، اور علم سے پرٹیکولر مراد علم دین ہے، علم حاصل کرنے کے لیے کسی سفر کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا سفر آسان کر دیتا ہے۔ یعنی آپ لوگ بھی اتنی دور سے یہاں پر قرآن کلاس کے لیے آتے ہیں تو علم حاصل کرنے کے لیے، اور اس سے بہتر کوئی علم ہو ہی نہیں سکتا قرآن پاک سے بہتر۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ اب یہ سیکھنے اور سکھانے سے پرٹیکولر مراد ہا عین ثا ضاد اس قسم کی آوازیں نکالنا نہیں ہے، وہ تو عربیوں کو پہلے ہی آتی تھی۔ یعنی قرآن کا علم سیکھنا، ہمارے لیے دونوں چیزیں مراد ہوگی، ہم نے تجوید بھی سیکھنی ہوگی اور اس قرآن کا فہم بھی سیکھنا ہوگا۔ تو سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور یہاں صحیح مسلم 6853 نمبر حدیث میں آیا کہ جو بھی اللہ کی راہ میں سفر اختیار کرتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا سفر آسان کر دیتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے گھر میں اکٹھے ہوں، کس لیے؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے کے لیے، یعنی اجتماعی قرآن خوانی اگر کہیں پر کی جاتی ہے تو یہ بالکل صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو تلاوت کرنے کے لیے اگر کوئی لوگ پرٹیکولر اس نیت کے ساتھ جمع ہوتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور اس قرآن کی درس و تدریس کرتے ہیں، آپس میں بیٹھ کر کوئی قرآن کا حلقہ لگاتے ہیں اور اس میں ایک دوسرے کو درس دیتے ہیں قرآن سے، قرآن کی جو احکامات ہیں اور قرآن پاک کی جو فکر ہے وہ لوگوں کو سکھاتے ہیں، اس کا فہم۔ تو جو تلاوت کرتے ہیں وہ الگ کر دیا ان کو، اور ساتھ وہ لوگ بھی جو اس کی درس و تدریس کرتے ہیں، اس کا فہم سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 4 باتیں ان کے لیے ارشاد فرمائی۔ نمبر 1 صحیح مسلم 6853، ان پر اللہ تعالی کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے سکون۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 میں آیا، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے۔ اور اللہ کی سب سے بڑی یاد کیا ہے؟ قرآن۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس ذکر یاد دہانی کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سب سے بڑا ذکر اللہ کا، اللہ کی کتاب ہے، اور باقی ساری چیزیں بعد میں۔
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سکینت نازل ہوتی ہے. نمبر 2، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے جو قرآن کی تعلیم سیکھنے کے لیے آتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے گا، اس میں طویل خاص سے جو مراد ہے وہ قرآن کا فہم، کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے. عربیوں کو تو پتا تھا ہا کی آواز کہاں سے نکلتی ہے، عین کہاں سے نکلتا ہے، ثا کہاں سے نکلتا ہے، تا طا، یہ تمام ان کو فرق پتا تھے. یہاں پر آیا یتدارسونہ بینہم، آپس میں ایک دوسرے کو درس دیتے ہیں اس کتاب کا. ان لوگوں کے لیے پرٹیکولر ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، نمبر 1. نمبر 2، ان کو رحمت اللہ کی ڈھانپ لیتی ہے. نمبر 3، فرشتے گھیر لیتے ہیں اس محفل کو، ساری محفل کو. یہ اکثر لوگ جو یہ والی حدیث وہ پکڑ کے لگا رہے ہوتے ہیں اللہ ہو کا ذکر اور فلاں ذکر کے اوپر کہ جی فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، وہ پرٹیکولر ہے ہی کتاب اللہ کے درس کے لیے ہے. صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6853 اس ذکر کے لیے ہے پرٹیکولر. نمبر 3، فرشتے گھیر لیتے ہیں. اور نمبر 4، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں اپنے فرشتوں میں فخر فرماتا ہے کہ دیکھو تم نے تو یہ کہا تھا کہ یہ زمین پر خون ریزی مچائے گا، دیکھو ایسے لوگ بھی، ایسی سلیم الفطرت روحیں بھی دنیا میں موجود ہیں جنہوں نے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے، انہوں نے سب کچھ اپنا وقف کر دیا ہے. اللہ از دا ٹاپ پرائورٹی ہے جن کی، اللہ ترجیح اول ہے. ایسے لوگ بھی موجود ہیں. اللہ اکبر. اور پھر ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا اس کا نسب کبھی بھی اسے آگے نہیں کر سکے گا. یہ وہی حدیث ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث. اے میری بیٹی فاطمہ، اس بات پہ مت اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو، اگر اللہ نے تمہاری گرفت کر دی تو میں تمہیں بچا نہیں سکوں گا. حالانکہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں. اصل میں ہمیں سنایا گیا کہ نبی کی بیٹی کی نسبت بھی اسے اس نسبت کا فائدہ نہیں ہوگا جب تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی نہیں کرے گا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کی تو آپ کا خود اعلان سن لیں، صحیح مسلم 6853، کہ جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا اس کا نسب، اس کی رشتہ داری اس کو آگے نہیں کر سکتی. اب میرا ایک کلاس فیلو تھا انجینئرنگ یونیورسٹی میں، سید عمران شاہ اور قادیانی تھا. اب مجھے بتائیے کہ اب اس کو یہ سید ہونے کی نسبت نفع کر سکتی ہے اگر وہ خاتم النبیین کا عقیدہ ہی اس کا درست نہیں ہے؟ تو یہ وہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا اس کی رشتہ داری اس کو آگے نہیں لے کے جا سکتی. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اے اللہ جسے تو عطا کرے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے تو روک لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا. اور بڑے سے بڑے شخص کو اس کا عہدہ، اس کا نسب کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں تیرے حضور، جب تک اعمال درست نہیں ہوں گے. یہ جو دعا میں نے پڑھی ہے بخاری اور مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نمازوں کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے. تو یہ زبردست حدیث ہے قرآن حکیم کا درس کرنے کے اعتبار سے، اس کی تلاوت کے لیے اکٹھا ہونے کے اعتبار سے، کہ پرٹیکولر جو ذکر کی محفلوں کے بارے میں فضیلت آئی کہ فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت نازل ہوتی ہے. کتنی باتیں اس صحیح مسلم کی اس حدیث میں آئیں. لیکن کن لوگوں کے لیے؟ جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے جمع ہوتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور اس کی درس و تدریس کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. دوسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، اسی کانٹیکسٹ میں یہ جو آیت سورہ یونس کی آیت نمبر 61 کہ نبی جب بھی آپ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ خود گواہ ہوتا ہے اس وقت آپ کی اس تلاوت کے دوران. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے یہ دوسری حدیث، بخاری میں 5023، مسلم میں 1845، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اتنی توجہ کے ساتھ کسی اور شے کو نہیں سنتا جتنی توجہ کے ساتھ وقت کے پیغمبر کی تلاوت کو سنتا ہے جب وہ کتاب اللہ کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور اس حال میں یتغنى بالقرآن، قرآن کو پورے ترنم کے ساتھ وہ پڑھتا ہے. اور دوسری بخاری اور مسلم کی حدیث میں آیا حسن الصوت بالقرآن، اپنی آواز خوبصورتی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے وہ اپنی آواز کو نکالتا ہے.
تو یہ یتغنا کا لفظ استعمال ہوا ترنم کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ترنم کے ساتھ قرآن پڑھنا یہ نبی کی سنت ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر جو عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ متوجہ ہو کر اس کی تلاوت کو سنتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم کو اتنے ترنم کے ساتھ پڑھا جاتا ہے, اور دنیا میں یہ واحد کتاب ہے جو کتاب ہے اور ترنم کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. باقی کتابیں جو ایسی طرح پڑھی جاتی ہیں, اور کتنے غیر مسلم مسلمان ہوئے ان کے لیے بڑی اٹریکشن کا سبب تھا کہ یہ کتاب ہے جسے ترنم کے ساتھ پڑھا, پھر اس میں صوتی آہنگ بھی موجود ہے. اب دیکھیں کتنا بیلنسڈ ہے. اس طریقے سے شاعرانہ کلام جیسا بیلنس نہیں ہے, لیکن جو آزاد نظم کا سٹائل ہے وہ قرآن پاک سے ڈکٹ کیا گیا. بہرحال اس میں ایک ملبوتی غنا موجود ہے, اس کے اندر ڈیوائن میوزک ہے قرآن پاک کے اندر ایک خاص قسم کا. اور تیسری حدیث صحیح بخاری کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7527, اور یہ تو کنکلوڈنگ الفاظ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یتغنى بالقرآن, قرآن کو ترنم کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. خوش الہانی سے قرآن پڑھنا ضروری ہے. اور آپ دیکھیں عرب کے قراء کتنے پیاری, اگر آپ اس کی مشاری راشد کی آواز سنیں, اسی طریقے سے ابوبکر الشاطری کی, ابراہیم شریم کی, اور اس طریقے سے سعد الغامدی کی, کس طرح وہ بڑے اہتمام کے ساتھ قرآن پاک کو پورے پروٹوکول کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں ترنم کے ساتھ. تو یہ قرآن پاک کو ترنم کے ساتھ پڑھنا, اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسا ملکوتی غنا رکھا ہے, ڈیوائن میوزک رکھا ہے کہ یہ پڑھا بھی جاتا ہے. اب سورہ فاتحہ کو دیکھیں, ہم بار بار ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. میں بھی اب اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے اس کو غنا کے ساتھ پڑھتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا اس کے اندر غنا رکھا ہے. اور وہ ایک امریکن مسلمان ہوا ہے, میں اگلے دن اس کو سن رہا تھا, بالکل نابینا ہے وہ شخص, اور اللہ تعالیٰ نے اسے کیا آواز دی ہے, ابھی میرا نام, اس کا نام میرے ذہن سے اتر رہا ہے. اور وہ قرآن پاک کی تلاوت سن کے ہی اس کا دل اٹریکٹ ہوا ہے اس طرف, اور اب ماشاءاللہ وہ ایسا قرآن پڑھتا ہے کہ وہ, ہمیں تو ایڈوانٹیج ہے سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو کہ ہم الفابیٹس کم از کم اردو زبان کے وہی حروف تہجی ہیں جو عربی کے ہیں. انگریز تو بےچارے ان کو تو پہلے الف با تا تھا بھی سیکھنا پڑتا ہے, اور اس نے وہ سیکھ کے اتنی زبردست انداز میں الحمدللہ تلاوت کرتا ہے. تو اس طرح کے بڑے لوگ موجود ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی سوز و گداز والی آواز نصیب کرے, اور قرآن پاک کو بڑی خوش الہانی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس میں مجھے وہ حدیث بھی یاد آ گئی جامعہ ترمذی کی صحیح سند کے ساتھ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی کتاب اللہ سے ایک حرف کی بھی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. یہ صحیح سند کے ساتھ ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے, بلکہ الف ایک حرف, لام ایک حرف, اور میم ایک حرف ہے. چاہے یہ وہ الف لام میم سورہ البقرہ کے شروع والا ہو, یا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل اس میں آئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حرف کے بدلے ایک نیکی رکھی ہے. لیکن اس کا جو ایسن ہے, جو اس کی بلائی ہے, جو اس کی کریم ہے, وہ اس کی تعلیمات پر عمل ہے. ورنہ اگر کسی کا عقیدہ درست نہیں ہے, اس کے عقیدے میں شرک پایا جاتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ گستاخ ہے, تو پھر اس کو ان چیزوں کا فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ کتاب اللہ کے مطابق اپنے عقائد اور نظریات کو نہیں کر لیتا.